الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. گفتگو اس آیت پہ چل رہی تھی کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر جانتا تو انہیں سنا دیتا. یہاں سنانے سے مراد سمجھنے والا سنانا ہے، خالی آواز کان میں ڈال دینا نہیں ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالی جس کے اندر خیر جانتا ہے یا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو قرآن و سنت کی سمجھ کی توفیق دیتا ہے. چنانچہ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیحین کی حدیث ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے اس کو نہ قرآن کو سننے سمجھنے کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی دین کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے. تو دین کی سمجھ سے جو محروم ہو گیا گویا اللہ کے نزدیک وہ جو ہے خیر سے محروم ہے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. لیکن دین کی سمجھ ظاہر سی بات ہے کہ آسمان سے ڈائریکٹ گرا نہیں دے گا. جب آدمی اس کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے. جب آدمی اس کے لیے کچھ توجہ دے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا. جو ہے کسی شاعر نے کہا تھا عربی کے کہ بقدر القبض تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، کہ جتنی آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اسی کوشش سے جو ہے بلندی تک پہنچ پاتا ہے. اور جو بلندی کا طلبگار ہوتا ہے وہ رات کو جاگتا ہے، یعنی محنت کرتا ہے اور سیکھتا سمجھتا جو کچھ بھی ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے اندر خیر نہیں دیکھا اس لیے ان کو سمجھ نہیں دی، اور جن کے اندر اللہ تعالیٰ خیر دیکھتا ہے ان کو سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ دوسری قسم تھی سننے والوں کی. تیسری قسم وہ ہے کہ جو کلام کو سنتا بھی ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتا ہے اور اللہ کی بات کو مانتا بھی نہیں ہے. جیسے یہودی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا ہے لیکن مانیں گے نہیں، اور تم ہماری بات سنو، جو ہے تمہاری ہم نہیں سنیں گے، تم ہماری سنو. اور جو ہے راعینا کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے رعایت کرو. بظاہر اس کا یہی ہوتا ہے لیکن زبان کو ایسا گھما کے کہتے ہیں کہ جو ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بڑا احمق آدمی ہے تو علیہ باللہ، یا جو ہے اس کا معنی دوسرا یہ ہے کہ تم ہمارے چرواہے ہو، یعنی حقیر سمجھ کے تحقیر اس میں، اور جو ہے دین کو بھی جو ہے اپنا نشانہ بناتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مان لیا اور آپ ہماری بات سن لیں اور ہماری رعایت فرمائیں اور دیکھیں تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور زیادہ درست ہوتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی لعنت پہ پڑ گئے اپنے کفر کی وجہ سے. اب مزید ان کو سزا یہ دی گئی کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑا ہی جو ہے، یعنی تھوڑے ہی لوگ جو ہے اس کلیہ سے مستثنیٰ ہوں گے. تو اور دوسری کا فرمایا کہ افتسمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کیا تم اس بات پر حریص ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر
اس میں یہ لوگ تحریف کر دیتے ہیں، یعنی قرآن میں اللہ کے کلام میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کی جو ہے تشریح یا اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کا معنی مراد متعین کر دیتے ہیں اور جو ہے اللہ کا کلام بدل دیتے ہیں، حالانکہ من بعد ما عقلوه، پہلے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مراد کیا ہے، مقصود کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تحریف کر دیتے ہیں اور جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ منهم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف کتاب کی تلاوت کرنا جانتے ہیں اور بس اکثر بھی چلتے ہیں، یعنی اس کا معنی مفہوم کو سمجھ نہیں آتا ہے، تلاوت کرتے خالی۔ تو یہ پہلی قسم ہے جو لوگ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور جو ہے اس کی عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم قلیلا ما یؤمنون، کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے بند ہو چکے ہیں تو اس میں پردہ پڑ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج دی ہے، تو اب یہ جو ہے بہت کم ہی ایمان لانے والے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ لعنهم الله بكفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، سورہ نساء میں فرمایا کہ اللہ نے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت بھیج دی تو وہ جو ہے بہت تھوڑا ایمان لے آئیں گے۔ اور سورہ نساء میں فرمایا کہ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، یعنی فرمایا کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے کیا ہوا عہد و میثاق توڑ دیا اور کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، بس تھوڑا ہی جو ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے مریم پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے کیا ہے، جب آدمی اللہ کے دین میں سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے، جان بوجھ کے حد دھرمی کرتا ہے، حق کو رد کر دیتا ہے اور کبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فہم کی قوت کو چھین لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے، تو یہ مزید سزا ہے اور وہ اپنی کفر اور سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تاکہ حقیقت میں جو ہے وہ اس کا عذاب اور بڑھ جائے۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہے مختلف طریقے کی آزمائشوں میں ڈال کر جو ہے، اور مختلف طریقے سے اضطرابات کا شکار کر کے، تو ہمیشہ دنیا کے چکر میں پریشان ہی رہتا ہے۔ جس دنیا کے لیے وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور جن خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے اللہ کے دین سے وہ گردانی کرتا ہے، وہی خواہشات اور وہی دنیا اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، وہی اس کی پریشانی اور عذاب کا اللہ تعالیٰ کو سامان بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے اور آخرت میں تو اتنا بڑا عذاب ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اس کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے مستحق ہو گئے اور اللہ نے حقیقت میں ان پہ مہر لگا دی۔ تو اس انجام سے میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو ہے ہم کو جو ہے ان لوگوں کے راستے سے دور رکھ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، یعنی یہود و نصارہ جن کے پاس کتاب آئی لیکن کتاب پر توجہ نہیں دی بلکہ سرکشی اور عناد کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ نے جو ہدایات اور تعلیمات ان کو دی تھی ان تعلیمات کو جان بوجھ کے چھوڑ لیا اور جو ہے ہر دھرمی اور ضد اور تحریف اور تعویل غلط یہ سب راستہ اختیار کیا، تو اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ تو کہا دیکھو مسلمان تم یہ راستہ میں اختیار کرنا اور ہر نماز ان کو پڑھتے رہو تاکہ یاد رہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے بھائی جانتے جو مطلب کیا ہے، پڑھتے تو ہے لیکن جانتے ہی نہیں کہ جو ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہی کام کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ جو ہے آج جو ہے اکثر مسلمان وہی سب کام کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کا ہے۔ عقیدے میں کا بگاڑ دیکھ لو، عمل کا بگاڑ دیکھ لو، اخلاق کا بگاڑ دیکھ لو، سب یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ آرام سے چلتے ہیں اور دعا بھی مانگتے، جیسے وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے اور قبر پہ سجدہ کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ لا الہ اللہ کا معنی جانتا تو قبر پہ سجدہ کرتا۔ ایسے ہی جو ہے اگر سورہ فاتحہ کا صحیح معنی
ہم کو سمجھ میں آ جائے تو ہم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو جو مقصد ہے اس مقصد کے تحت ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اسی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے ہر وہ کام کرتے رہتے ہیں جن سے ہوتا ہے طوطے کی طرح رکھتے ہیں کہ شکاری آئے گا، دانا ڈالے گا، جال بچھائے گا، دانا چننے مت جانا ورنہ پھنس جاؤ گے، اور یہی وظیفہ پڑھتے پڑھتے جا کے پھنس بھی جاتا ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ وظیفہ تو ہم پڑھتے ہیں غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن وہی کام کرتے ہیں جو مغضوب علیہم ولا الضالین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کے خرافات اور لعنتی لوگوں کے عمل سے اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔